میں ایک شہزادہ رہتا تھا۔ اب شہزادہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، پر شادی کے لیے اسے کوئی شہزادی نہیں مل رہی تھی۔ اپنی شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ پڑوسی سلطنت کی بھی شہزادیوں نے شہزادے سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن شہزادے کو اپنے لیے ان میں سے ایک شہزادی کو منتخب کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شہزادے کے والد یہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو اصلی راجکماری مل جائے۔ اتنے سالوں سفر کرنے کے بعد شہزادے نے صحیح شہزادی کو ڈھونڈنے کی امید کھو دی۔ دکھی دل شہزادے نے پھر بھی اپنے جینے کی آرزو کو جاری رکھا۔ بادشاہ اور ملکہ جو بھی شہزادی کے ساتھ ہوا اس کے لیے بہت اداس تھے۔ ایک اور دکھی رات جب وہ وہاں سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑا سا طوفان شروع ہوا۔ زوردار بارش شروع ہو گئی، بادل گرج رہے تھے، گڑگڑاہٹ کی آواز محل میں گونجنے لگی۔ شہزادہ سونے کے لیے بہت پریشان تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنی کھڑکی سے کڑکتی بجلی دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف اپنی ہونے والی شہزادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ محل میں سبھی آوازوں کے شور میں ایک نوکر نے محسوس کیا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا بارش میں بھیگی ہوئی لڑکی کپ کپاتے ہوئے کھڑی تھی۔ پوری سلطنت میں ساری لڑکیوں میں سے یہ لڑکی سب سے خوبصورت اور نازک لگ رہی تھی۔ کانپتے ہوئے اس نے بات کی، کیا آپ مجھے اندر آنے دے سکتے ہیں؟ میں اکیلی ہوں اور جنگل میں کھو گئی ہوں۔ نوکر کو اس پہ رحم آیا اور اس نے فوراً بادشاہ اور ملکہ کو خبر دی۔ ہم اس وقت کسی کو بھی اندر آنے سے منع نہیں کر سکتے، اسے اندر لے آؤ۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اسے اندر لایا جائے۔ سپاہیوں نے اس لڑکی کو اندر بلایا اور ایک کمرے میں چمنی کے سامنے بٹھا دیا۔ لڑکی کے بھیگے کپڑے دیکھ کر ملکہ نے نوکر کو یہ حکم دیا کہ اس کے لیے نرم و ملائم کپڑے لائے جائیں۔ ملکہ نے لڑکی سے اکیلے میں پوچھا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ رات کے اس وقت تم یہاں کیا تلاش کر رہی تھی؟ میں ایک دور دراز ملک کی شہزادی ہوں۔ ہمارے محل پہ حملہ ہوا، میرے ماں باپ نے مجھے 2 سپاہیوں کے ساتھ بچنے کے لیے کسی محفوظ جگہ پہ بھیج دیا، لیکن طوفان کی وجہ سے ہم الگ ہو گئے اور میں یہاں آ گئی۔ مجھے پناہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملکہ کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا اور وہ چاہتی تھی کہ یہ لڑکی جلد سے جلد محل سے باہر چلی جائے۔ شہزادہ یہ دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھا کہ یہ لڑکی آخر ہے کون۔ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس لڑکی نے ملکہ کے دیے ہوئے کپڑے پہنے تھے، اس کے بال پوری طرح سوکھ گئے تھے اور اب اسے ذرا اچھا لگ رہا تھا اور وہ اب اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی شہزادہ کمرے میں آیا، وہ اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ ملکہ نے کہا کہ میں اس مسئلے کو سنبھال لوں گی اور پتہ لگاؤں گی کہ یہ واقعی شہزادی ہے یا نہیں۔ وہ سچ مچ کی شہزادی ہے کہ نہیں، یہ آج ہم پتہ لگائیں گے۔ شہزادے اور شہزادی نے دیر رات تک باتیں کی۔ شہزادے کو بےتابی تھی اور وہ اسے جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملکہ نے مہمانوں کا کمرہ اس لڑکی کے لیے تیار کیا اور اس کے بستر کے نیچے ایک مٹر رکھا اور اسے 7 گدوں سے ڈھک دیا۔ وہ لڑکی اس رات اس عجیب بستر پر سوئی جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔
دوسری صبح ملکہ نے اس لڑکی کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ جب وہ جاگی اس سے پوچھا، کل رات اچھی نیند آئی؟ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ نے مجھے پناہ دی، لیکن مجھے اچھی نیند نہیں آئی۔ اچھا، سچ میں؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ میرے جسم میں درد ہے، میری کمر درد کر رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ میں پوری رات کسی سخت چیز پر سوئی تھی۔ ملکہ کو اسی جواب کا انتظار تھا۔ اسے پتا تھا کہ صرف شہزادی ہی گدوں کے ساتھ تہہ کے نیچے چھپے چیز کے اندر اچھا محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شہزادی کے پاس گئی اور جو کچھ ہوا اسے بتایا۔ یہ سب سن کر اور آخرکار یہ جان کر کہ وہ ایک شہزادی ہے، شہزادہ اپنی خوشی چھپا نہیں پایا۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ بادشاہ نے کہا،